الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذني وأوجز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمل العياس مما في يد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم اپنے مسائل کا حل، تم اپنی پریشانیوں کا حل، تم اپنی تکلیفوں کا حل جو ہے وہ صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے کیا کرو. روایت جو میں نے پڑھی وہ کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. اللہ کے حبیب جب مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی مہمانی کا شرف جو حاصل ہوا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا. 6 مہینے تک اللہ کے حبیب علیہ السلام مدینے جانے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں مقیم رہے. نبی علیہ السلام جب مدینے آئے تو مدینے سے پہلے قوبہ ہیں، پہلے قوبہ میں قیام کیا 14-24 دن باختلاف روایت. اور اس کے بعد جب آپ مدینے جانے کا ارادہ کر رہے تھے، ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قیام میرے وہاں ہو. کون نہ چاہے کہ میرے وہاں نبی کا قیام ہو؟ ہر آدمی یہ چاہتا تھا. یہاں تک کہ ہر آدمی نے درخواست کی کہ اللہ کے حبیب آپ مدینے میں ہمارے یہاں قیام فرمائیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹنی جو ہے وہ معمور من اللہ ہے، جہاں یہ اونٹنی ٹھہرے گی وہیں میرا قیام ہوگا، اس میں میرا بھی کوئی بس نہیں چلے گا. یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، جہاں اللہ چاہے گا میرا قیام وہیں پر یہ اونٹنی بیٹھ جائے گی. اتفاق یہ کہ یہ ہوا، سارے لوگ اپنے اپنے مکان کے دروازوں سے باہر کھڑے رہے. ہر آدمی چاہتا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا قیام میرے وہاں ہو. لیکن
جس مکان سے اجڑی گزر جاتی وہ مایوس ہو جاتا کہ نبی کا قیام میرے یہاں نہیں رہا، یہاں تک کہ پورا مدینہ نکل گیا۔ مدینہ نکلنے کے بعد یعنی مدینے کی آبادی ختم ہونے کے بعد اتنی ایک جگہ پر میدان تھا تھوڑا سا، وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ جس جگہ پر بیٹھی تھی جہاں فی الوقت ابھی آپ دیکھتے ہیں مسجد نبی کا جو ممبر ہے، جس جگہ پر اسی جگہ پر جا کر یہ اونگنی بیٹھ گئی، اسی جگہ پر جا کر۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بالکل سامنے تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور جلدی جلدی اپنے مکان کے سامنے باندھ دی اور یہ فرمایا کہ جہاں آدمی کی سواری ہوتے ہیں آدمی کا قیام بھی وہی ہوتا ہے۔ فرمایا آپ کی سواری میرے مکان کے پاس ہے تو آپ کا قیام بھی میرے مکان پر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں رہا۔ یہ تو میں نے اس لیے بتایا کہ جو روایت میں نے پڑھی ہے اس کے راوی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس تشریف لایا اور یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی کوئی نصیحت فرمائے لیکن شارٹ نصیحت فرمائے، نصیحت کرے لیکن مختصر اور شارٹ نصیحت فرمائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، سب سے پہلی جب تو نماز پڑھے تو نماز میں ایسی توجہ کے ساتھ اور ایسی دھیان کے ساتھ نماز پڑھ کہ یہ نماز تیری ہو سکتا ہے کہ زندگی کی آخری نماز، آخری نماز۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ میں سے کوئی گارنٹی اور وارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہماری عصر کی نماز ہم پڑھ سکیں گے یا اس سے پہلے اللہ کے وہاں سے بلاوا آ جائے۔ اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت دے، اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری اور ہماری اولادوں اور نسلوں کی حفاظت کرے۔ لیکن آپ دیکھ رہے کہ ایک آدمی ظہر میں ہمارے ساتھ تھا تو عصر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر کھولی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نماز اس حالت میں پڑھو کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس طریقے سے نماز پڑھے گا تو نماز میں جو خشوع اور خضوع اور جو توجہ اور جو دھیان آدمی کا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ دوسری بات فرمایا کہ جب کلام کرے، زبان سے کوئی بات بولے تو پہلے سوچو پھر بولو، بولنے کے بعد سوچنا ہی بیوقوفی ہے۔ بعض مرتبہ ایسے ایسے جملے زبان سے بول لیتے اور پھر زندگی پر افسوس ہی افسوس ہی افسوس۔ ذرا غصے میں آیا طلاق کا جملہ بول دیا، ذرا غصے میں آیا کسی کو گالی گلوچ کر دی، کوئی ایسا جملہ بول دیا جو موت تک اس کے ذہن سے دل سے نہیں نکلتا۔ اور تیسری نصیحت فرمائی وَأَجْمِلْ أَيَاسْمِ مَا فِي يَدِ النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے آپ مایوس ہو جائے۔ آپ کی توجہ اللہ کے خزانوں پر ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کے خزانے توجہ اور دھیان لوگوں کے خزانوں پر ہو۔ تین نصیحتیں نبی علیہ السلام نے فرمائی، ان میں سے پہلی نصیحت تھی، پہلی نصیحت اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مؤذن، تو ایسی نماز پڑھ۔ اور آج سب سے زیادہ جو ضرورت ہے کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ صحیح معنی میں ہماری نماز ہو۔ نماز اتنی اہمیت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں تمام گورنروں کو خط لکھا ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، اور یہ بات فرمائی تمہارے تمام امور میں سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے، سب سے اہم تو فرمایا نماز۔ اور آگے فرمایا اگر تمہاری نمازیں صحیح ہوگی اور تم نمازوں کو دھیان سے پابندی کے ساتھ کرو گے، امید ہے کہ تمہارے تمام امور صحیح ہو جائیں گے اور تمہاری نمازوں کے اندر کمزوری آئی۔ حضرت عمر نے فرمایا دوسرے تمام امور کمزور ہو جائیں گے۔ اہم چیز جو بتائے نماز۔ آج نماز کی اہمیت کے باب میں معاف کرنا ہم اتنے دین بدین کوتا اور کمزور ہو رہے، ہمیں ضرورت ہے سب سے اہم اسی بنیاد پر آپ دیکھیے کہ قبر کے اندر اس آدمی کو عذاب ہوگا جو طہارت کا خیال نہیں کرتا تھا۔ طہارت کا، اب سوال یہ کہ قبر کے اندر طہارت کا سوال ہوگا، ہاں جب قیامت کے دن سب سے پہلے سوال جو ہوگا قیامت میں سب سے پہلے وہ نماز کے باب میں تمہارا سوال ہوگا، اور قیامت سے پہلے مقدمہ جو ہے وہ قبر ہے۔
اور نماز سے پہلے مقدمہ وضو کا آتا ہے، نماز سے پہلے مقدمہ وضو کا آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے قیامت سے پہلے سوال ہوگا قبر میں تمہاری طہارت کا، جو نماز کا مقدمہ تھا اگر وہ صحیح ہے تو تم اپنے عذاب قبر سے محفوظ ہو جاؤ گے، بخاری شریف کی روایت۔ اور سب سے پہلے قبر قیامت کے دن تمہارا سوال جو ہوگا وہ نماز کے باب میں ہوگا۔ طہارت کی بھی بڑی اہمیت، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کا، باوضو رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اللہ کے نبی کو ایسا وظیفہ بتائیے کہ رزق میں برکت ہو جائے۔ صحابہ نبی سے پوچھتے تھے، لیکن آج افسوس ہے ایک عامل کے بات پر، ایک چوٹیس کے بات پر، ایک منڈیر کے پجاری کی بات پر، ایک عامل کے بات پر ہمیں جو یقین ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے کلاموں پر شاید ہمارا یقین کمزور ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صفائی کا اہتمام کر، پاکی کا اہتمام کر، اور فرمایا باوضو رہا کر، باوضو رہا کرے گا اللہ تیری روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیسی بات ارشاد فرمائی؟ دوبارہ عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے جو نبی نے حکم دیا بھائی نماز، ہم اپنی نمازوں کو صحیح اور درست کرنے والے بنے، اور نماز ایک ایسی چیز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور تمام برے کاموں سے روکنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے تو نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک مرد جو ہے کسی شادی شدہ عورت کے اوپر عاشق ہو گیا، اس سے بار بار چکر لگانے لگا اور اس کو درخواست دی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تم جو کہو گے دینے کے لیے تیار ہو، لیکن ایک ملاقات مجھے دے دو۔ یہ عورت پاک باز، عورت پاک دامن تھی۔ عورت نے اس سے یہ کہا، نابی نہیں کہا، حابی نہیں کہا، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 دن اگر باجماعت نماز پڑھو گے، 40 دن ختم ہونے پر تم جہاں چاہو گے میں تمہاری ملاقات کروں گا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو بات کو نقل فرمائی ہے، تو فرمایا کہ میں تم جہاں کہو گے میں ملاقات کروں گی۔ عورت نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کی، 1 دن 2 دن 3 دن، یہاں تک کہ جیسے جیسے نماز، ایک تو نماز وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، صحابی کے پیچھے، لوگان بعد نبی لقان عمر، نبی دین کے بعد میں کہتے ہیں جیسے جیسے دین گزرتے گئے یہ غلط محبت دل سے نکل کر اللہ کی محبت دل میں داخل ہوتی گئی۔ 40 دن پورے ہوئے، یہاں تک کہ جہاں جس عورت کے گھر سے اس کا گزر ہوتا تھا راستہ بھی بدل لیا کچھ دنوں کے بعد۔ 40 دن کے بعد اس عورت نے کہلوایا تم نے جب وعدہ پورا کیا تو میں تمہارا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت عمر کے پیچھے 40 دن نماز پڑھیں گے باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی میں خرابی باقی رہے۔ اس مرد نے کہا 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نماز کیا پڑھی، آپ کی محبت تو دل سے نکل گئی بلکہ دنیا کی خرافات کی محبت دل کر اللہ کی محبت دل میں داخل ہو چکی۔ نماز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے میں نے جو آیت پڑھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو تم اللہ سے مدد حاصل کرو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو صبر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر فرماتے صبر کے 3 درجات ہیں۔ پہلے تو صبر، آدمی دل نہ چاہے پھر بھی نیکیوں کی طرف رغبت کرے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں مولانا قرآن کی طرف دل نہیں چاہتا، نماز کی طرف دل نہیں چاہتا، تو ابھی آپ شیطان کو مارے، دل نہ چاہے پھر بھی نیکیوں کی طرف رغبت تمہاری ہو، یہ صبر کا پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ صبر کا یہ ہے کہ تم سارے اسباب اور وسائل موجود ہو، اس کے باوجود بھی صرف تم گناہ سے اس لیے بچ جاؤ اتق اللہ
اللہ سے ڈر کی بنیاد پر تم اپنے آپ کو معصیت اور گناہوں سے بچا لو. یہ صبر کا دوسرا درجہ ہے. اور صبر کا تیسرا جو درجہ ہے اس بات میں کہ آدمی کا حالات آئے، مصائب آئے، بیماریاں آئے، پریشانیاں آئے، مشکلات آئے، اس میں انسان صبر سے کام لے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ صبر کے 3 درجات ہیں. اور اس کو اگر سمجھنا ہو روایت کے ذریعے سے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے. فرمایا آپ نے بار بار اس روایت کو سنیں، اس میں صبر کے 3 درجات موجود تھے. فرمایا 3 آدمی غار کے اندر، 3 آدمی بارش کے موسم میں سفر کر رہے تھے. بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے، یہاں تک کہ ایک چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا. بار بار ہم نے روایت سنی یہاں تک کہ ایک آدمی غار کا منہ بند ہو گیا. کیسے کھولا جائے؟ تینوں آدمی اندر اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں. تینوں آدمیوں نے اللہ کے پاس اپنے عمل خالص کے ذریعے سے دعا مانگی. ایک آدمی نے دعا مانگی، اے اللہ میری چچا زاد بہن جو میں اس کو بہت پسند کرتا تھا، میں اس کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن یہ کبھی میرے پاس نہیں آئی. ایک مرتبہ اس کی مجبوری اور اس کی غریبی جو ہے اس کو میرے پاس لے آئی. میں نے اس سے کہا میں تجھے رقم دوں گا، میں تجھے تعاون کروں گا، شرط یہ کہ تو میری ضرورت پوری کرے. یہ غربت کی بنیاد پر تیار ہو گئی. لیکن جب میں اس کے قریب گیا اس نے ایک جملہ کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر. فوراً میں وہاں سے فقط تیرے خوف کی بنیاد پر میں وہاں سے ہٹ گیا. یہ عمل فقط تیری رضا کے واسطے کیا تھا، اگر تیرے یہاں مقبول ہے یہ چٹان ہٹا دے. چٹان کا منہ تھوڑا سا ہٹ گیا. یہاں تک کہ دوسرے آدمی نے دعا مانگی، اے اللہ آپ جانتے ہیں میرے والدین بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ میرے والدین بڑھاپے میں سوتے تھے. میں رات میں بکریاں چرا کر آتا تھا، میں پہلے دودھ نکالتا تھا جب تک میرے والدین کو نہیں پلاتا تھا. میں نہ خود پیتا تھا نہ اپنے بال بچوں کو پلاتا تھا. ایک دن رات میں دیر سے آ گیا، یہاں تک کہ والدین سو گئے تھے. میں رات بھر یہ دودھ لے کر میں والدین کے سراہنے پر بیٹھا رہا. یہ لوگ جاگ جائیں اور میں دودھ پلا دوں. جب تک یہ دودھ نہیں پئیں گے وہاں تک پوری رات نہ میں پیوں گا نہ میرے بال بچے پئیں گے. اے اللہ یہ فقط یہ عمل تیری رضا کے واسطے کیا تھا، مقبول ہے تو چٹان کھول دے. پھر تھوڑی سی چٹان ہٹی. تیسرے آدمی نے دعا مانگی، اے اللہ میرے وہاں ایک آدمی مزدوری کرتا تھا، یہاں تک کہ جب مزدوری کا ٹائم آیا یہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا. میں نے اس کے مزدوری کے رقم سے ایک بکری خرید لی. یہاں تک کہ یہ بکری بڑھی، دوسری بکری، چوتھی بکری، ایک پورا ریوڑ تیار ہو گیا. یہاں تک کہ 2-3 سال کے بعد وہ آیا کہ میں نے آپ کے وہاں مزدوری کی تھی، مزدوری کی رقم باقی تھی وہ دے دو. تو میں نے کہا کہ یہ پورا ریوڑ تیری مزدوری کا ہے لے جا. وہ کہنے لگا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو. کہا مذاق نہیں، تمہاری مزدوری کی رقم میں نے انویسٹ کیا تھا اور اس سے پورا ریوڑ تیار ہوا ہے، آپ لے جاؤ. یہ عمل فقط تیری رضا کے واسطے کیا تھا، مقبول ہے تو چٹان کھول لے. یہاں تک کہ پوری کی پوری چٹان کھل گئی. تینوں آدمیوں نے یہاں صبر کے 3 درجات موجود تھے. پہلے آدمی آپ جانتے ہیں کہ گناہ پر صبر کیا، سارے اسباب موجود تھے، چاہتے تو گناہ کر لیتا لیکن فقط اللہ کی رضا کے واسطے گناہ سے بچا. سارے اسباب موجود تھے. پہلے آدمی نے، ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی مزدوری دے رہا تھا اس نے نیکی کی، اللہ کے دین مانے کا نہ مانے پورا ریوڑ دے دیا اللہ تیری رضا کے واسطے. تیسرے آدمی نے والدین کی اطاعت کی، اس لیے کہ اللہ تو والدین کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، میرے والدین کی اطاعت کی تھی. صبر کے 3 درجات موجود تھے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہتا ہے. اللہ ضرور کہتا ہے کہ میں تو صابرین کے ساتھ ہوں، اور صبر کا سب سے اونچی فضیلت یہ ہے اللہ صابرین کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے گا. تو قرآن کریم کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر کے والصلاۃ، اور صلاۃ کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. نماز ہے یہ چیز، آج کی امت نماز کی اہمیت سمجھ لیتی. شاید کوئی آدمی ایسا نہ ہوتا کہ نماز کو کبھی ضائع کرتا، کبھی نماز نہ کی. آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بہانوں سے میرے کپڑے ناپاک ہیں، میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا، میں نے پتلون پہنی اس لیے نماز نہیں پڑھتا، میں نے شوز پہنے ہیں مجھے شوز نکالنے پڑیں گے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا. ہماری ماں بہنیں گھر کے کام کاج کا بہانہ کر رہی ہے، گھر میں کام تھے، گھر میں مہمان تھے، غسل کا ٹائم نہیں ملا، فلانا وقت نہیں ملا. آج چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ہم نماز کو ضائع کرتے ہیں. یہاں
یہ امت نے آج محرم کا مہینے میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تم نے نہیں پڑھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گئے تھے اور حضرت حسین میدان کربلا میں آپ جانتے ہیں کہ آپ 72 آدمیوں کو لے کر گئے. حضرت حسین کے میدان کربلا میں 20 آدمی مارے گئے, شہید ہو گئے. ظہر کی نماز کا وقت آیا, صرف 52 آدمی 52 آدمی موجود تھے. حضرت عمر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام میں دشمنوں کا جو فوجی اور سردار ہے, سپہ سالار ہے, اس سے یہ کہہ رہا ہے ہمیں ظہر کی نماز پڑھ لینے دو. شمر بن جوشن سے کہا ہمیں ظہر کی نماز پڑھ لینے دو, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے تم باغی ہو اور باغیوں کو اجازت نہیں دی جاتی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باغی تو تم ہو, ہم تو اللہ کے نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے آئے, تم نبی کے دین کو ختم کرنے کے لیے آئے. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر آپ اندازہ لگائے میرے جوانوں آج رات بھر معاف کرنا, بات تو کڑوی لگ رہی ہے, میری راتیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے رات کی 2 بجے تک میں موبائل میں اپنے آپ کی لائف کو برباد کر رہا ہوں اور پھر میں سو کر میری فجر کی نماز چاہ رہی ہے, میری عشاء کی نماز چاہ رہی ہے, اور میں کہتا ہوں مولانا میرے گھر میں برکت دے, میں کہتا ہوں کہ میرے گھر میں سکون دے, میں کہتا ہوں میرے گھر میں چین دے. مولانا میرے گھر میں بیماری ہے, کئی حالات ہیں, کئی پریشانیاں ہیں, ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسرے پریشانی. بقول شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سن لے, فرمایا جس گھر میں آدمی بھی نمازی ہوتا ہے اس آدمی کی نحوست 40 گھروں تک چلتی ہے. بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک چلتی ہے. ارے آپ غور کریں, جس گھر میں بھی نمازی ہوں گے اس گھر میں کتنی بھی برکتی ہوگی. گھر میں 2 فرد 3 فرد, جوان بیٹا ہے جوان بیٹی ہے, اگر نماز نہیں پڑھتے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر, ان نحوست کی بنیاد پر تمہاری گھروں کی برکتیں تو ختم نہیں ہو رہی, تمہارے گھروں کا چین تو ختم نہیں ہو رہا, تمہارے گھروں پر حالات تو نہیں آ رہے. ہمیں ضرورت ہے ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے. تو امید کر رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں سمر بن جوشن نے نہ کہا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاۃ الخوف ادا فرمائی, یعنی 26 آدمی دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے رہے, 26 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں. تاریخ اٹھائیے میدان کربلا کی, کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے, کسی کا کان ٹوٹا ہوا ہے, خون کے فوارے نکل رہے ہیں اور ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں. حضرات صحابہ نماز ادا کرتے, حضرات صحابہ یہاں تک کہ ظہر کی نماز ادا فرمائی, عصر کی نماز کا وقت آیا, عصر کی نماز کا وقت آیا, سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے سوائے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ, اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کی کچھ نوازیاں تھی وہ باقی تھی. یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو انہوں نے نیزے پر اٹھایا اور نیزے پر اٹھا کر یہ کہہ رہے یہ حضرت حسین کا سر ہے. یہاں تک کہ ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی نے فرمایا شاید میری بات کو اگر کوئی جذبات پر معمول نہ کرے, حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میری بات کو جذبات پر معمول نہ کرے تو محمد یوسف یہ کہتا ہے, فرمایا کہ جس وقت حضرت حسین کا سر نیزے پر تھا, سر کٹا ہوا تھا, حسین کی روح اللہ سے کہہ رہی ہوگی اللہ تو اجازت دے تو اس حالت میں عصر کی نماز بھی ادا کر, عصر کی نماز بھی ادا کر. اور آج کا جوان, آج کا مسلمان معمولی بہانے سے نماز کو ضائع کر رہا ہے. اور ہم نہیں دیکھ رہے ہیں, آپ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہماری, آپ دیکھیے کہ آپ جمعہ کی نماز میں, عیدین کی نماز میں جتنا مجمع ہے یہ کہیں باہر کا آنے والا, آپ فجر کی نماز پہ جگہ کئی مسجدوں میں جانا ہوتا ہے, فجر کی نماز پہ 5 مصلی, فجر کی نماز پہ 10 مصلی, عشاء کی نماز پہ 10 مصلی. تو کیا گاؤں میں کوئی رہنے والے ہیں نہیں؟ کہاں گئے ہمارے نماز؟ مسلمانوں حالات تو اتنے حالات ہیں چاروں طرف سے فکروں کے اور حالات کے, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چٹانیں آ رہی ہے حالات کی, اور اس کے باوجود کیا نبی کا امتی مسجدوں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. مسجد تو بنا دی شب پر, امام کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نماز نہ پڑھ سکتا. آج ہماری نمازوں کا کاش اگر گاؤں میں رہنے والا ایک فرد اگر کی ارادہ کرتا, میں کہتا ہوں خدا پاک کی قسم ہماری فجر میں بھی مسجدیں پڑھ جاتی. ضرورت ہے اس بات کی کہ سب سے اہم چیز جو ہے نماز, سب سے اہم چیز جس میں آپ دیکھیے کہ نماز میں تمام عبادتوں کی شان موجود ہے.
وقتنی کی تفصیل سے نقل کرو. زکات کی شان نماز میں موجود ہے, روزے کی شان نماز میں موجود ہے, حج کی شان نماز میں موجود ہے, بلکہ نماز تمام مخلوقات کی عبادت کا مجموعہ ہے. اگر اللہ کے نبی معراج میں گئے, کسی فرشتے کو سجدے میں دیکھا, کسی کو رکوع میں دیکھا, کسی کو قیام میں دیکھا, کسی کو قاعدے میں دیکھا, ایک ایک فرشتہ ان تمام عبادتوں کا مجموعہ نماز کی شکل میں معراج کرتا ہے. اس امت کو عطا فرمایا, اس امت کو عطا فرمایا. اور آپ دیکھیے کہ نماز ایسی چیز ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد جب بھی کوئی معاملہ ہے, فرمایا کہ اللہ کے نبی قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے, قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نماز پڑھو, صحابہ نماز پڑھو. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نکلے چھوٹی سی فوج لے کر, راستے میں پتا چلا عیسائیوں نے تو میدان میں لشکروں کے لشکر اتار دیے, بلکہ سمندروں کے اندر بھی لشکر اتار دیے ہیں. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا کسی کا کہ اور فوجیں ہماری آ جائے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس پہ چلے گئے, بیت المقدس پہ چلے گئے, رات بھر نماز پڑھ کر اللہ سے مانگتے رہے, رات بھر نماز پڑھ کر صبح میں فجر کی بات نکلا, اچھا اتنی بڑی فوجیں, سمندروں میں بھی فوجیں ڈال دی ہیں, عیسائیوں نے میدانوں میں فوجیں اتار دی ہے. صلاح الدین ایوبی فجر کی نماز پڑھ کر نکلے, ایک اللہ والے جا رہے تھے, ان سے کہا دعا کر دینا, ہمارے پاس تو بہت چھوٹے لوگ ہیں اور یہاں تک کہ عیسائیوں نے فوجوں کی فوجیں اتار دی ہے. اللہ والے نے حضرت صلاح الدین ایوبی کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر یہ کہا, صلاح الدین, فرمایا رات کے تیری نماز نے اور تیرے آنسوؤں نے فرمایا کہ اس فوجوں کو سمندر میں غرق کر دیا. یہ حال تھا مسلمانوں, تمہاری 2 رکعت نماز پر, تمہاری 2 رکعت نماز پر اللہ تعالیٰ دنیا کی جغرافیہ کو بدل دیتا ہے, دنیا کے حالات کو بدل دیتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حکایت الصحابہ اور حیات الصحابہ میں حضرت معیز صاحب اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کی نماز کے کتنے واقعات. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہے, جنگل میں ہے, یہاں تک کہ سواری مر گئی. ساتھی کہہ رہے کہ آپ کی تو سواری مر گئی, آپ سفر کیسے کریں گے, سامان ہمارے اوپر رکھ دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ تعالیٰ جب حکم سے, جب آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسین کے سواری کو اللہ زندہ کر سکتے ہیں, تو کیا میں نبی کا غلام نہیں ہوں, کیا میں نبی کا غلام نہیں ہوں. 2 رکعت نماز پڑھی, 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی, اللہ اس سواری کو زندہ فرما, میرا سفر جنگل کا لمبا سفر ہے. 2 رکعت نماز پڑھی اور جب دعا کے بعد ہاتھ اٹھائے, عبداللہ ابن عباس دیکھتے ہیں کہ ان کا کچر جو تھا وہ زندہ ہو چکا. ہمیں کوئی کپڑا, تمہارے پاس ایسی اہم چیز ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے مسلمانوں, آج ہم نے نماز کی اہمیت کو کم کر دی. آپ دیکھتے ہیں ہماری مسجدوں کو دیکھیے, محلے محلے میں اللہ کا احسان ہے, اللہ نے وہ مان دیا, محلے محلے میں مسجد ہے, لیکن افسوس ہے کہ آج ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی ہے. ہماری مسجد نمازیوں سے ہمیں لاک ڈاؤن کا افسوس کے ساتھ, شاید میرے بیٹے بھی کسی جگہ بتلایا, افسوس ہے کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے, جنتا کرفیو چل رہا ہے, لوگوں کی جانیں جا رہی ہے اور کتنے لوگ مار رہے ہیں. باپ بیٹے کی لاش اور بیٹا باپ کی لاش اٹھانے کے لیے تیار ہے. ایسے حالات ہے. اور ہم نے دیکھا کئی لوگوں کے حالات آئے کہ یہاں مسجد کے کوہن پر اور مسجد کے دروازے پر فرمایا 10 مسلمان بیٹھ کر جوا کھیل رہے ہیں اور اتنی مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا حالات ہے, تو حالات تو ہم بلا رہے, حالات تو ہم بلا رہے. اللہ کے آخری بات نکل کر دو, آخری جملہ, اسے پتا چلے ہماری تمام مسائل کا حل اللہ نے رکھا ہے نماز, تمام مسائل کا حل. اللہ کے نبی علیہ السلام کے فتح مکہ کا, نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جانے کا ٹائم ہے. سارے مشرکین مکہ نے آپ کے قتل کا پلان بنایا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ مکہ سے چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں. بھائی کوئی آسان کام تھا؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ موسالی چھوڑ دو, جن سالوں سے ہمارا وطن ہے, اور نبی کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کعبۃ اللہ چھوڑنا ہے. کعبۃ اللہ حالات ہے نبی پر. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. نبی ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ آپ کے قدم کو یہاں سے اٹھانا چاہتے ہیں,
لیکن آپ گھبرائیے نہیں، آپ کے جانے کے بعد ہم ان کو بھی اس سرزمین پر آباد نہیں چھوڑیں گے جو میرے نبی کو اس سرزمین سے نکالیں گے۔ سنتم قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ قرآن کہہ رہا ہے سنی بنی اسرائیل میں یہ ہمارا دستور اور قانون رہا ہے پہلے سے، جو میرے نبی کو شہر سے نکالتا ہے اس کو ہم کوئی شہر نہیں، ہم آباد نہیں چھوڑتے اللہ۔ لیکن نبی ہم جانتے ہیں حالات میں نبی آپ پریشانیوں میں ہیں، آپ کو مکہ بھی چھوڑنا ہے، کعبۃ اللہ بھی چھوڑنا ہے، رشتے داروں کو بھی چھوڑنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی آپ کیا کیجیے حالات میں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے نبی آپ نماز قائم کیجیے، سورت کے صبح صادق سے لے کر سورت کے ڈھلنے تک رات کی تاریکیوں میں آپ نماز قائم کیجیے، اور خاص طور پر آپ دیکھیں ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ لیکن نبی اہتمام سے فجر کی نماز کا اہتمام کریں، اس لیے کہ فجر کی نماز کا وقت تو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ خاص طور پر یا پانچوں نمازوں کا ذکر کیا۔ نبی آپ کے حالات کا حال کیا ہے؟ فرمایا آپ نماز قائم کیجیے۔ کیا نبی نماز نہیں پڑھتے؟ امت کو سکھانا تھا، امت کو سکھانا تھا تمہارے حالات کا حال اسی میں ہے۔ اور فرمایا خاص طور پر فجر کی نماز۔ لیکن آج ہمارے یہاں مسجدوں میں فجر میں معاف کرنا ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی، ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی۔ اور فرشتوں کی فجر کی نماز کا وقت قرآن کہتا ہے رات کے فرشتوں کی ڈیوٹی پوری ہوتی ہے، صبح کے فرشتوں کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے۔ فرشتوں کا اجتماع بہت بڑی تعداد میں فجر کی نماز میں ہوتا ہے، اور یہ بندہ جو ہے فجر میں سویا ہوا ہے گھر پر، فرشتے بھی کہتے ہوں گے جو تیری روزے لے کر آئے ہیں، فرمائے میرے بندے آج تیرا رزق ہم لے کر آئے تھے، لیکن تو غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، تجھے کہاں ضرورت ہے رزق کی، تجھے کہاں ضرورت ہے روزی کی۔ حالانکہ آپ ایک نہیں پچھلی روایت میں نبی نے فرمایا تم نماز پڑھو گے اللہ تمہاری روزی میں برکتیں پیدا کر دے۔ ہم عمل تو کریں اس پہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ نمازوں کا اہتمام بھائی نیت کرو انشاءاللہ۔ ایک آدمی نیت کرے کہ مبارک گھڑیاں ہیں، ہر آدمی نیت کرے کہ انشاءاللہ کیسے بھی حالات ہے لیکن 5 وقت کی نماز کا اہتمام کروں گا۔ آج کا بیان کا یہ خلاصہ ہے، اللہ عمل کی توفیق دے، باقی خدا